قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، یقیناً ایمان والوں کی بات، یعنی پہلے منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، جہاں کل ہمارا سبق ختم ہوا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لانے سے گھبراتے، جبکہ اب بتایا جا رہا ہے ایمان والوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، تو وہ کہیں سمعنا واطعنا، یس ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا اور دل میں خوف خدا رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی مراد پانے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جائیں گے۔ قُل لَا تُقْسِمُوا، ان سے کو قسم نہ کھاؤ، طاعۃ مَعْرُوفَۃ، بلکہ کہنا مان کر دکھاؤ دستور کے مطابق۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہو کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا۔ فإن تولوا، اگر تم نے منہ پھیرا، فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو وہ ہے جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے، یعنی تم سے ان کا حساب نہیں ہوگا، ان سے تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کو وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے، which is already doing۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ لازماً انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے اس نے ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو جما دے گا کہ جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی موجودہ خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ یا بدوننی، وہ صرف میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی ناشکری کرے، کفر کرے اس کے بعد، تو یہی نافرمان لوگ ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور رسول کا کہنا مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اے نبی مت سمجھنا کہ کافر زمین میں عاجز کر دیں گے۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ولبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اے ایمان والو چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کیا کرے تمہارے بیڈ روم میں آنے کے لیے تمہارے غلام بھی اور وہ بچے جو ابھی پختگی کو نہیں پہنچے، ثلاث مرات، 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتار لو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کے بعد، ثلاث اوقات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، لفظی ترجمہ ہوگا کھلنے کے ہیں۔ لیس علیکم ولا علیکم جناح بعدہن، ان 3 اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر کہ وہ آئیں جائیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس پھرا ہی کرتے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے لڑکے بھی پختگی کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو انہیں بھی اجازت دینی چاہیے جیسے باقی اجازت دیتے ہیں جن کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ،
یوں اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، اور وہ بوڑھی عورتیں کہ جو نکاح کی توقع ہی نہیں رکھتی، یعنی ایک تو مینوپاز کو پہنچ جائیں اور اس کے بعد بھی نہ ان کا نکاح کا ارادہ ہو نہ انہیں نکاح کی توقع ہو، ایکسٹریملی اولڈ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے اوور گارمنٹس اتار کر رکھیں، اپنے کپڑے اتار کر رکھیں۔ اس سے مطلب یعنی بالکل برہنہ ہونا نہیں ہے، یعنی وہ جو احکام ہے کہ وہ باہر نکلتے ہوئے بڑی چادر اور برقع پہن کر نکلیں، اس سے یعنی بوڑھی عورتوں کو ایک رعایت جو ہے یہاں پر دی جا رہی ہے۔ غیر متبرجات بزینہ، پھر بھی شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنی زینت دکھاتی نہ، اس میں وہ ان کی جسمانی زینت جس کا کل تفصیل سے ذکر آیا تھا وہ بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو بھی حسن اور زینت یعنی میک اپ جسے آج کی زبان میں آپ کہیں گے وہ بھی نہ کریں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اوور گارمنٹ یعنی چادر یا برقع وغیرہ اتار لیں۔ وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرًا لَهُنَّ، اور اگر وہ اس سے بچیں تو ان کے لیے بہتر ہے، وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور اندھے پر، لنگڑے پر اور مریض پر کوئی تکلیف نہیں ہے، وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ، اور نہ تم پر کوئی تکلیف ہے، أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اور بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ، اور بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، اور بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، اور بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، اور بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، اور بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، اور بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ، اور بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او ما ملکت مفاتحہ او صدیقکم، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ اور اشتاتن کا جدا جدا کھاؤ۔ یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے اللہ نے آج ہمیں گھر دیے ہیں، یہ گھر اس وقت نہیں تھے، یعنی سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ جو ہے اس میں اس تنگی سے بچایا گیا ہے کہ جب مرد کھانا کھا رہے ہوں تو عورتیں جو باہر جا کے بیٹھے، اور جب عورتیں کھانا کھا رہی ہوں تو وہ مرد جا کے باہر بیٹھے، یعنی اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اور بیک وقت جو ہے دونوں کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس میں بالکل مل کر بیٹھنا جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر بالکل تنگی مانے ہو تو شاید اس کی بھی گنجائش ہو، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے گنجائش اور وسعت دی ہو اس میں سیگریگیشن کا انتظام جو ہے وہ کرنا ہی چاہیے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، اور جب تم جانے لگو گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر، نیک دعا ہے اللہ کی طرف سے برکت والی اور ستھری۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب ان کے ساتھ وہ کسی اجتماعی کام میں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حیثیتیں، آپ 4 بیٹیوں کے باپ بھی تھے، 10 بیویوں کے شوہر بھی تھے، آپ مسلمانوں کی جماعت کے امیر بھی تھے، آپ مدینے کی اس ریاست کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بھی تھے، اسی طرح آپ معلم بھی تھے، آپ مسجد نبی کے امام بھی تھے، مسجد نبی کے خطیب بھی تھے، مسلمانوں کی افواج کے کمانڈر ان چیف بھی تھے، یہ ساری حیثیتیں ہیں، لیکن آپ کا سر نیم جو ہے رسول اللہ ہے۔ یعنی آپ حدیث کی کتابوں کو اگر دیکھیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بے شمار احادیث مروی ہیں، لیکن کوئی حدیث کم سے کم میرے ذہن میں نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ازواجہ محترمہ نے کہا ہو کہ میرے شوہر نامدار نے یہ فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. جو بھی ایمان لے آیا, اب وہ چچا تھا, اس نے بھی بھتیجا نہیں کہا ایمان لانے کے بعد حضرت حمزہ اور حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ہی کہہ کر پکارا ہے اور رسول اللہ ہی کہہ کر مینشن کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیت ہے, ان میں سے جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تعلق ہے وہ حیثیت تو آپ کے ساتھ ہی چلی گئی. اور اب بھی ہمارے رسول کون ہیں؟ رسول اللہ ہی ہیں, محمد رسول اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن جو باقی حیثیتیں ہیں وہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کا نمونہ ہے, لیکن ہم میں سے یعنی اس پوزیشن پر ہر شخص جو ہے اس کے جانے کا امکان موجود ہے. ہر باپ جو ہے وہ باپ ہے اور اس کے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر شوہر اپنی بیویوں کے لیے شوہر ہے, لیکن اس کے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رسول تو آپ کے پاس کوئی نہیں آ سکتا, لیکن شوہر بھی آئیں گے, جماعتوں کے امیر بھی آئیں گے, ریاستوں کے سربراہ بھی آئیں گے, مسجدوں کے امام بھی آئیں گے, خطیب بھی آئیں گے, فوجوں کے کمانڈر بھی آئیں گے. تو وہ ایک رسول اللہ کی حیثیت جو ہے وہ تو کلوز ہو گیا چیپٹر, لیکن باقی سارے چیپٹر جو ہے وہ کھلے ہیں. لیکن احادیث میں بھی ذکر جو ہے وہ آپ کا اسی نام سے آئے گا, رسول اللہ. اب یہاں جو کہہ دیا کہ جب بھی کسی اجتماعی کام میں ہو, تو یہاں معلوم ہوا کہ کوئی بھی اجتماعی کام یعنی کسی بھی اجتماعی کام میں جو امیر ہے اس کے لیے یہاں پر اسوہ جو ہے بیان ہو رہا ہے, اور باقی جو اس کے ساتھی ہیں, اس کے معمورین ہیں, انہیں اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے یہ یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے, اس پر ایمان لائیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور جب بھی وہ ان کے ساتھ ہوں کسی اجتماعی کام میں, لَمْ يَذْهَبُوا, وہاں سے نہ جائیں, حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ, یہاں تک کہ وہ ان سے اجازت طلب کرتے. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, اور یہ کامن سینس کی بات بھی ہے کہ آپ کسی آفس میں بھی کام کرتے ہیں تو آپ اپنے باس کی اجازت کے بغیر آفس چھوڑ نہیں سکتے. یعنی یہاں تک کہ ایک مزدور جو دہاڑی پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ بھی مستری کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ ہل نہیں سکتا. یعنی اس کا کمانڈر جو ہوتا ہے وہ مستری ہوتا ہے, اس نے اگر واش روم بھی جانا ہو تو وہ مستری صاحب کو بتا کے جاتا ہے کہ جی میں ذرا وہاں آ جاؤ. یعنی اجازت جو ہے جو بھی امیر ہو, جو بھی ذمہ دار ہو, اس سے اجازت دی جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ یہ پروٹوکول ہم ہر جگہ فالو کرتے ہیں, لیکن جب دین میں آتے ہیں تو پھر اس پر بحث شروع کرتے ہیں کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے, باقی تو نہیں کہا گیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیم رسول اللہ ہے, لیکن آپ کی ساری حیثیتیں ان میں آپ اسوہ ہیں, اور جیسے صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ بہیو کیا اسی طرح ہر معمول کو اپنے امیر کے ساتھ بہیو کرنا چاہیے. اس کو پھر ایمفسائز کیا, ان الذین یستاذنونک, وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انسٹرکشن, فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, اور جب وہ اے نبی آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی کام کے لیے, فَأَذِن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ, تو آپ ان میں سے جس کو چاہیے پرمیشن دے دیجیے. اور یہ بھی بالکل عام دستور کی بات ہے, کسی بھی دفتر میں کسی بھی جو بھی ذمہ دار ہے اس دفتر کا, اس کے بعد 2 درخواستیں آتے ہیں اس کی بیس پر. وہ ایک درخواست کو, چھٹی کی درخواست کو قبول کر دیتا ہے, دوسری کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد اختیار ہوتا ہے نا کہ جس کو چاہے اس کی چھٹی اپروو کر دے, اور جس کی چاہے